جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ باخبر ہیں اور بہت ساری اندر کی کہانیاں، اندر کی باتیں، بڑی بڑی چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہیں، اگرچہ یہ بتاتے بہت کم ہیں، پتہ ہی نہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں، جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس پر ان کی رائے کہہ لیں، ان سے انفارمیشن کہہ لیں، وہ لینا بہت ضروری تھا، تو آج ہم ان کے پاس جو ہے آگے ہیں۔ درانی صاحب، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مفاہمت کی شکل دیکھتے ہیں سینٹ الیکشنز میں کے پی، دوسری طرف ایک دو دن بعد کے ہی وقفے سے سزائیں ہو جاتی ہیں اور ایک دم سب کوئی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ دو چیزیں پیرلل چل رہی ہیں، یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹ کے الیکشن میں مفاہمت سے مطلب یہ ہے کہ ابھی سسٹم کو چلنا چاہیے اور سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے۔ جہاں تک سوال ہے پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی تو اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، ہاں جی۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تعاون کے ذریعے آگے کا راستہ اور مفاہمت کے ذریعے آگے کا راستہ نکالیں۔ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت مفاہمت سوٹ نہیں کر رہی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج مفاہمت ہوئی تو کل ہمارا دھڑم تختہ ہو جائے گا، لہٰذا وہ ٹکراؤ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور ٹکراؤ کو قائم رکھنے کے لیے جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سزائیں جو ہیں یہ مفاہمت کا راستہ روکنے کے لیے روڈ بلاکس ہیں جو حکومت ڈال رہی ہے، لیکن دیکھیں ان بلاکس سے حکومت گرتی ہے یا اپوزیشن گرتی ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، حکومت کیسے گرتی ہے؟ دیکھیں جب حکومت اپنی مکمل دو تہائی اکثریت کے قریب پہنچ کے بھی انسیکیور محسوس کر رہی ہو تو پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہوتی ہے نا۔ اور میں نے تو یہ دیکھا ہے جب طاقت بڑھ جاتی ہے تو طاقت لے بیٹھتی ہے، تو ان کی بڑھی ہوئی طاقت جو ہے نا وہ ان کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اچھا، آپ کو دوسری سمجھ طرف نہیں آ رہی سزائیں ہے؟ ہو رہی ہیں، آپ ان کو گرا رہے ہیں، کی چاندے حضور۔ میں تو دیکھیں میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو کہ ابھی آپ کو بھی نظر نہیں آئیں گی، اوروں کو بھی نہیں آئیں گی، ہم کیونکہ وہ اس کو دیکھتے ہیں دیوار پہ۔ تجربے، تاریخ اور اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے، تو تاریخ میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کتنے لوگ جیلوں میں گئے اور جیلوں سے واپس اقتدار میں آئے، ٹھیک ہے نا جی، کتنے لوگوں نے ابتلا سہی اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب 10 سال تک ان کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف تباہی مچا دی ضیاء صاحب نے، پھر جب بے نظیر آئی 86 میں تو اتنا بڑا استقبال ہوا کہ جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں۔ اس لیے جیل میں رہنا ناکامی نہیں ہے، اقتدار میں ہونا کامیابی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ عوام میں نہ ہونے کا ہوتا ہے۔ یہ بیچاری حکومت جو ہے یہ عوام میں نہیں ہے اور عوام کے لیے کچھ کر بھی نہیں پا رہی۔ ان کے لیے دیکھیں میرا تو بڑا ان سے ایک یہ سیاسی قوتیں ہیں ہمارے ملک کی، میرا ان کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے، لیکن میرا ان کے سافٹ کارن ان کی سیاست کے راستے میں، ان کی جمہوریت کے راستے میں سب سے بڑی حائل جو ایشو ہے وہ ان کی نان ڈیلیوری ہے، ان کی بیڈ گورننس ہے، ان کی ان کی عوام کے ساتھ دشمنی ہے۔ ان یہ چینی تو بیچنا چاہتے ہیں یا اپنی سیاست کو نہیں بیچنا چاہتے، چلانا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے جب آپ ایک اس چیز سے محبت کر سکتے ہیں، یا پیٹ سے محبت کر لیں یا عوام سے محبت کر اچھا، یہ پیٹ سے محبت کر رہے ہیں۔ لیں، جو پیٹ سے محبت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام کے اندر مقبولیت نہ ہونا کسی سیاستدان کا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ تو سیاسی مردے کو کوئی کتنے دن کندھے پہ اٹھا سکتا ہے؟ تو مفاہمت کس سے ہو جاتی ہے؟ اگر یہ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ٹکراؤ رہے، تو پھر مفاہمت دیکھیں اسموتھ جی، رننگ کے ساتھ ہوئی ہے۔ مفاہمت میں 3 بڑی امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔
سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے عوام کا، کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ پھر دوسرا فیکٹر ہوتا ہے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا، ملک کی ان فورسز کا جنہوں نے ملکی مفاد کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا فیکٹر ہوتا ہے پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، انٹرنیشنل فورسز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر ایک رول پلے کی ہے۔ ابھی دو طرف سے رول پلے ہوتا ہے، مشرق سے بھی رول پلے ہوتا ہے، مغرب سے بھی رول پلے ہوتا ہے، لیکن ایک بات سرٹن ہے کہ پاکستان کے کمپلیٹ ڈی اسٹیبلائزیشن کوئی بھی نہیں چاہتا، عوام بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو، چونکہ ان کا اپنا مفاد ہے۔ اس وقت کی جو غربت ہے وہ عوام کو بہت ہاؤنٹ کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے کہ کون سا طریقہ ہو کہ پاکستان کی معیشت کو ہم چلا لیں۔ اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بریک پہ زیادہ پاؤں رکھتے ہیں اور ایکسیلیٹر پہ کم رکھتے ہیں۔ تیسری طرف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لی، ابھی پاکستان کو دیکھا ہے نا انہوں نے کہ آپ نے جنگ میں، انڈیا کے ساتھ جنگ میں کیا پرفارم کیا، مطلب یہ ایک انڈیا کے لیے ڈراؤنا خواب ہے، مغرب کے لیے یہ ایک چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو دیکھنے کے بعد وہ تو یہ چاہیں گے نا کہ پاکستان کو ابھی زیادہ نہ چھیڑیں، یہ اسٹیبلائز ہو تاکہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکے۔ وہ چاہیں گے یہاں بزنس ہو، یہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہو، جنگ ہو۔ ابھی کروا بھی رہے ہیں پھر بھی نہیں چاہیں گے، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں، میں پورے علاقے کے اس وقت جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں میں ان سے مل رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی بزنس مین وہ بزنس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو، لیکن ہماری حکومت چاہتی ہے کہ یہاں بزنس نہ ہو، یہاں صرف چینی بنے، چینی باہر جائے، چینی اندر آئے اور اس کے اندر پیسے بنے، عوام کی جیبوں کو نوچ کے، جیبیں پھاڑ کے بھی ان کو جو ہے لوٹ لو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں دنیا کی، یہ زیادہ دیر تک اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں تو یہ حکومت کو مشورہ دوں گا کہ سزائیں بھلے دلوا لیں لیکن کچھ ڈیلیور بھی کرتے ہیں جو وہ کرنے نہیں، تیار نہیں ہے کرنے۔ تو پھر ڈلیور نہیں کریں گے تو کیا چلتا رہے گا ایسے؟ دیکھو جی، جو ڈلیور نہیں، وہ کہہ جڑے کھان کے گاجر ہونا ٹھڈ ہوئے گی پیر، ٹھیک؟ تو یہ وہی حساب ہے کہ مطلب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ پانی کا ایشو ہے، اس کو آپ نہیں سنبھال سکتے، ایگریکلچر کا ایشو ہے، یہ چاروں میجر کراپس جو ہیں ان کا آپ نے کباڑہ کر دیا ہے، ایکسپورٹس ہیں ان کو آپ بڑھا نہیں سکتے، بجلی کو آپ مہنگا کرے جا رہے ہیں، فیول کو آپ مہنگا، آپ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے موٹر سائیکل والے پہ ٹیکس لگا رہے ہیں فیول کا، اور آپ اپنے آپ کو ٹیکس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہر کوئی برداشت تو کرتا ہے کہ جی ملک کے اندر انریسٹ نہ ہو۔ اس وقت میرا خیال ہے تمام ملکی قوتوں کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل انریسٹ جنریٹ نہ ہو، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کو دبایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انریسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیڈ ہو، ایکٹیویٹی تو ہو نا، وہ نہیں جنریٹ کریں گے تو پھر وہ ڈیڈ ہو جائیں گے جو ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب سب اچھا نہیں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت گو کے چیلنج تو کسی کو کوئی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے وہ حکومت خود اپنے لیے۔ دیکھیں حکومت کے چیلنجز کیا ہے، پبلک میں پاپولر نہیں ہے، ہاں، پرفارمنس میں ڈیلیور نہیں کرنی، گورننس کو امپروو نہیں کر پا رہی، پبلک کی پاپولیرٹی نہیں آئے گی جب تک پیپلز پارٹی اور نون اکٹھے رہیں گے، یہ دونوں آپس کی ضد ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نان پرفارمنس کا سمبل ہے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ باز نہیں آ سکتے لوٹ مار سے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس سب سے بڑا وہ بنے ہوئے ہیں۔ اب جہاں تک پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ فی الحال پبلک ہے، پی ٹی آئی اگر اقتدار میں آئے گی کتنا ڈیلیور کرے گی نہیں کرے گی وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس وقت یہ ہے کہ عوام کی سپورٹ ان کی دشمنی میں ان کے ساتھ ہے۔ تو اب آگے چلیں گے، یا یہ تو جو اس وقت کی یہ حکومت ہے، اگر یہ وہ کہتے ہیں ان کا وہی صاحب، میں جس سے پیار کرتا ہوں میں اس کو مار دیتا ہوں، اگر یہ حکومت سے اپنا پیار قائم رکھیں گے تو یہ پورے نظام کا بٹا بٹھا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پوری دنیا میں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، کوئی ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ
ان سے بات کر کے کچھ کروا لے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ نہ یہ کچھ کرتے ہیں، نہ یہ کچھ کرنے کے قابل ہیں، نہ ان کی عوام کے اندر کچھ پاپولیرٹی ہے. ایسی ایک ریڈنڈنٹ، irrelevant، ان پاپولر، نان ڈیلیورنگ جو گورنمنٹ ہے، اس کی یوٹیلیٹی کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ کتنی دیر چل سکتی ہے وہ؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب کو اب اس چیز کا احساس ہو رہا ہے، بڑے میاں صاحب کو، اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ ری تھنک کرنا چاہیے. لیکن اب ری تھنکنگ میں اپنی ڈیڈ ویٹس ان کی ٹانگوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. کوئی اسلام آباد میں لٹکا ہوا ہے، کوئی لاہور میں لٹکا ہوا ہے. آپ کو کیسے لگتا ہے وہ ری تھنک کر رہے ہیں؟ مجھے اس لیے ری تھنک لگتا ہے کہ میں میاں صاحب کو جانتا ہوں. یہ آپ کی انفارمیشن تو نہیں؟ میں میاں صاحب کو جانتا ہوں. انفارمیشن تو بعد میں آتی ہے نا، پہلے تو ان کی عادتیں ہیں آپ کو پتہ؟ ہاں میاں دیکھیں، میاں صاحب ایک تو بہادر آدمی ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں لیکن بہادر آدمی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ ان سے بھی زیادہ بہادر تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک مطلب ان کا جو ٹوٹل ایک لائف گزری ہے وہ بے خوفی کے جی جی. ایٹماسفیئر. ان کے والد صاحب بھی ان سے زیادہ بہادر تھے، میں سب کو جان. اب یہ ہے کہ ہاں کمپرومائز، بزنس مین ہے تو کمپرومائز کر لیتے ہیں، انہوں نے کمپرومائز کیے ہیں. اب یہ ہے کہ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست کی تدفین ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، ان کے سیاست کے مستقبل کی تدفین ان کے سامنے ہو رہی ہے، ان کی جمہوریت پسندی کی تدفین ان کے سامنے ہو رہی ہے. تو میاں صاحب اتنے جنازے کیسے اٹھائیں گے؟ کیا وہ سوچیں گے نہیں؟ وہ نہیں سوچ رہے. نہیں، وہ سوچ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ سوچ رہے ہیں. میاں صاحب بغیر سوچے رہ نہیں اگر وہ اقتدار میں ہوتے تو شاید نہ سوچ رہے ہوتے. اب وہ اقتدار سے باہر ہیں تو کم از کم سوچ تو رہے ہوں نہیں، گے. اقتدار میں ان کی بیٹی ہے، ان کا بھائی ہے، وہی ہے. وہ سارا جہان بھی اقتدار میں ہو نا، بندہ جب تک خود اقتدار میں نہ ہو تو پھر وہ اقتدار تو تو ایک اسی ایسی نظریے سے جائلس، میں آپ کو بتاؤں، اقتدار اس حسینہ کی طرح ہے مطلب جو کسی اپنا رقیب پسند نہیں کرتی. تو پھر اسی نظریے کے مطابق پھر میاں صاحب کو بھی تو انہوں نے باہر کیا. دیکھیں، میاں صاحب کو باہر کیا، اندر کیا، لیکن ایک بات پکی ہے، میاں صاحب کو اس چیز کا رتی برابر شک نہیں ہے کہ پارٹی ان کی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پارٹی انہوں نے بنائی ہے، انہوں نے چلائی ہے اور ان کی ہے. آج اس پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ در حقیقت میاں صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، بھلے ان کا بھائی کیوں نہ کر رہا ہو. جو پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ ان کا اپنا خاندان کر رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اگر وہ سیاست میں پی ایم ایل این کو پاپولر نہیں بنا پا رہے تو ان کا اپنا خاندان اس کا. خان صاحب کو کہاں آپ دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کی موجیں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں تو ہمیشہ کہا ہے کہ خان صاحب کی پانچوں گھی میں اور کڑھائی میں ہے. وہ ان کا ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. ایک دو مہینے ہیں گرمی کے، یہ ذرا تھوڑی سی ذرا آزمائش زیادہ ہوگی، اس کے بعد موسم بھی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اندر رکھ کے کون کس کو ختم کر سکا ہے؟ وہ اندر رکھ کے مار بھی دو تو پھر بھی نہیں مرتا. بھٹو آج بھی زندہ ہے. ضیاء الحق صاحب بیچارے کوئی ان کی فاتحہ کرنے بھی چلا گیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان جس چیز پہ نشانہ لگائے بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اقتدار میں جیل میں رہ کے وہ اقتدار سے زیادہ قریب ہے بنسبت جیل سے باہر آ کے. اور پارٹی وارٹی کے جو لیڈر شیڈر پھر رہے ہیں ان کی اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے. اس کو پرواہ ہے عوام کی، اور عوام کے اندر اس کا بول بالا ہے. جب تک وہ مفاہمت نہیں، مفاہمت سے نہیں، میں نے یہ میرا ہی سٹیٹمنٹ ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ عمران خان کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا. ہاں ڈائلاگ کرتا رہے گا تو وہ ڈائلاگ کر لیتا ہے، میڈیا کے ذریعے کر لیتا ہے، بندوں کو بھیج کے کر لیتا ہے، میرے ذریعے، آپ کے ذریعے، سب کے ذریعے. لیکن وہ نے ڈیل کوئی نہیں کرنی. نہ بھٹو نے ڈیل کی تھی، نہ وہ ڈیل کرے گا، نہ نیلسن منڈیلا نے ڈیل کی تھی. اور اگر کر لی تو پھر نہیں کرے گا. میں کہہ رہا ہوں نہیں کہ میں نے پھڑ لڑ کرے تھے. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو ان کو پکڑ لیا جائے گا. بہرحال ابھی تک تو واقعی خان صاحب نے یہی ثابت کیا ہے. اور باقی میاں صاحب کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ پریشان ہیں، اور یہ جو
حکومت ہے یہ ایکچولی حکومت نہیں ہے، اور اب یہ احساس جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا. انشاءاللہ اس کے متعلق مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.